شوال کے روزے کب رکھیں اور اس کی نیت کیسے کی جائے گی؟ کیا ان روزوں کو ایک ساتھ رکھنا ضروری ہے یا چھوڑ چھوڑ کر بھی رکھ سکتے ہیں؟ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ شوال کے مہینے میں، یعنی کہ رمضان کے بعد جو یہ مہینہ چل رہا ہے، تو اس مہینے میں 6 روزے رکھنے کا حکم آپ نے سنا ہوگا، لوگوں کو رکھتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ تو ان روزوں کو رکھنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ اور اگر کچھ لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ بھی روزہ رکھنے کے خواہش مند ہیں، تو وہ روزہ کس طرح سے رکھیں گے اور ان روزوں کو رکھنے کا طریقہ کیا ہے اور ان کی نیت کیسے کی جائے گی؟ میں مکمل آپ لوگوں کو ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث سے جو چیز ثابت ہے نا، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، یعنی رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھے، اور اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے، تو گویا کہ اس نے ہمیشہ روزے رکھے، یعنی کہ گویا کہ اس نے پوری سال روزے رکھے، گویا کہ اس نے پوری سال روزے رکھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ رمضان میں چاہے عمل کیا جائے یا ویسے عمل کیا جائے، ایک عمل کا کم سے کم 10 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو رمضان کے 30 روزے گویا کہ 10 مہینے کے برابر، اس نے ایک مہینے کے روزے اس کے 10 مہینے کے برابر ہو گئے اجر کے حساب سے۔ اجر کو جب آپ مد نظر رکھیں گے نا، تو ایک مہینے کے روزے 10 مہینے کے روزوں کے برابر ہیں، یعنی کہ اجر کا وہ بندہ مستحق بن جائے گا، گویا کہ اس نے 10 مہینے روزے رکھے۔ اور جب اس میں 6 روزے رکھ لے شوال کے مہینے میں، تو گویا کہ اس کے 60 روزے ہو گئے۔ تو یعنی کہ 2 مہینے وہ یہ 6 روزوں کا جب آپ اجر شمار کریں گے، تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ کم سے کم 10 گنا اجر عطا فرمائے گا، تو شوال کے مہینے کے 6 روزے گویا کہ 2 مہینے روزہ رکھنے کے برابر ہیں ثواب کی حیثیت سے، ثواب کے مطابق، اور رمضان کے ایک مہینے کے روزے گویا کہ 10 مہینوں کے برابر ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایک مہینے اور شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیے، تو گویا کہ اس نے پوری سال روزے رکھے، یعنی اجر کے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا۔ لیکن رمضان کے روزوں کو ان شوال کے روزوں کے ساتھ جوڑا نہیں جائے گا۔ کس میں نہیں جوڑا جائے گا؟ مہینے کے حساب سے تو جوڑا جائے گا کہ عید کے دن کے بعد سے آپ جب چاہیں روزے رکھ سکتے ہیں شوال کے، لیکن یہ نہیں جوڑا جائے گا کہ جیسے رمضان کے روزے رکھنا ضروری ہیں تو ایسے ہی شوال کے بھی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ رمضان کے روزے انسان پر فرض ہیں، شوال کے روزے مستحب ہیں، نفل ہیں، رکھ لے گا ثواب ہے، نہیں رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ طریقہ کیا ہے، کس طرح رکھنا چاہیے۔ بہرحال فضیلت تو ہے، میں نے آپ کو بتا دی کہ شوال میں 6 روزے رکھنا چاہیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو طریقہ کیا ہونا چاہیے اور نیت کیسے کی جائے گی؟ دیکھیں، نیت جو ہے، نیت کے معاملے میں اکثر و بیشتر لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں اس کی نیت کیسے کرنا ہے۔ بھائی، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ نا میں روزے رکھنے والا ہوں، میں کل روزہ رکھوں گا شوال کا، تو بس وہ آپ کی نیت ہو گئی۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ لگاتار روزہ رکھیں، یعنی کہ چھوڑ چھوڑ کر نہیں رکھ سکتے، آپ نے آج بھی روزہ رکھنا ہے، کل بھی، پھر پرسوں بھی، پھر نرسوں بھی، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے ایک روزہ آج رکھ لیا، ایک 2 دن بعد رکھ لیا، یعنی عید کے دوسرے دن سے لے کر شوال کے پورے مہینے تک، شوال کی 29-30 تاریخ تک آپ کو پورے مہینے میں چاند کے حساب سے جو پورا مہینہ شوال کا ہوتا ہے، عید کا مہینہ، اس میں آپ کو عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دوسرے دن سے لے کے شوال کی آخری تاریخ تک آپ ان 29 دنوں میں، 28-29 دنوں میں آپ روزے، ان 6 روزوں کو رکھ سکتے ہیں، چھوڑ چھوڑ کر رکھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دل میں ارادہ کر لیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، نیت ہو گئی، دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے الگ سے پڑھنے کی، بس آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ ہمیں کل روزہ رکھنا ہے، یہ آپ کی نیت ہو گئی، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔